حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک حبشی غلام تھے اور ان کا مالک ان پر بے پناہ ظلم کرتا تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کی روشنی کو اپنے دل میں سمویا تو ان کا سفر ایک غلام سے جنت کے مؤذن بننے تک شروع ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کا ایمان کبھی متزلزل نہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد بدترین جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مالک امیہ بن خلف انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور ان سے اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کرتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ہمیشہ احد احد کا نعرہ ہوتا۔ یہ کلمہ توحید ہی ان کا سہارا تھا اور وہ اس کی مدد سے ہر ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزمائشوں کا یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلال، آج سے تم آزاد ہو اور تمہاری عظمت صرف اللہ کے سامنے ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور انہیں اسلام کے عظیم مجاہدین میں شامل کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ وہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ رسول اللہ نے انہیں اپنے قریب رکھا اور ان سے محبت کی اور مسجد نبوی میں اذان دینے کا شرف بخشا۔ ان کی اذان کی مٹھاس ایسی تھی کہ مدینہ کی فضائیں اللہ کی وحدانیت کی گواہ بن جاتی تھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بلال، تمہاری اذان سے جنت بھی گونج الفاٹیتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ وہ لمحہ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ بن گیا جب ایک سابقہ غلام نے کعبہ کی چھت پر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ یہ اسلام کے مساوات کے پیغام کی جیت تھی، جہاں ایک حبشی غلام کو بھی وہی عزت اور مقام دیا گیا جو کسی بھی معزز عرب کو حاصل ہو سکتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد اذان دینا ترک کر دیا کیونکہ ان کا دل حضور کی یاد میں غمگین رہتا تھا۔ ان کی آخری دنوں کی زندگی شام میں گزری اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کا کردار آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کہانی ایک عظیم سبق ہے کہ ایمان کی طاقت انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر سکتی ہے اور دنیا و آخرت میں عزت کا مقام دلا سکتی ہے۔ ان کا نام ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں اذان اور ایمان کی روشنی کے طور پر زندہ رہے گا۔